السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو ہمارے بڑے ہی پیارے دوست محلہ لولی، جھارکھنڈ، جمشید پور، انڈیا سے تعلق رکھنے والے محمد صباح الدین گلریز بھائی کے انٹرویو پر مشتمل ہے۔ صباح الدین گلریز بھائی کے والد محترم تقریباً 10 سال قادیانی رہے اور ان کے ننیال مکمل طور پہ قادیانی ہیں۔ ان کی والدہ ابھی تک قادیانی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو آج ہم نے ان کا ایک واٹس ایپ گروپ میں انٹرویو کیا، تو آپ کے سامنے اس انٹرویو کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس انٹرویو کو توجہ سے سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور فتنہ قادیانیت سے بچنے کے لیے سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین ملاحظہ کیجئے محمد صباح الدین گلریز بھائی کے ساتھ کیا جانے والا انٹرویو کا پہلا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر نذیر بھائی، میں معذرت کرتا ہوں، ایک بات سے میں اتفاق نہیں رکھتا کہ افتخار احمد نام ان کے والدین نے رکھا۔ اگر یہ افتخار احمد نام ان کے والدین نے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھے، بعد میں مرتد ہوا ہے، ورنہ ان کا نام لندن سے آتا ہے یا تو قادیان سے آتا ہے۔ بیٹا ہوگا تو 3 نام اس کے لیے، بیٹی ہوگی تو 3 نام اس کے لیے۔ ان کو تو اپنی اولاد کا نام رکھنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گلریز بھائی خیریت ہے محترم؟ خوش ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ آگے کیا یہ افتخار احمد نہیں رکھتے، مطلب قادیانی حضرات؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ لیکن اکثر آپ بات جان جائیں، ویزوں کے چکر میں، نوکری کے چکر میں، باہر جانے کے چکر میں لوگ قادیانی بنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پھر اسکانی بھائی کیسے ہیں؟ خیریت؟ اب مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں آپ، تو مطلب یہ تو ایک عجیب بات ہو گئی نا۔ میں تو گھر کا بھیدی ہوں، مجھے سارا علم ہے الحمدللہ، کیونکہ میرے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوئے، میرے گھر سے مراد ہے کہ خالہ کی بیٹی پیدا ہو رہی ہے یا ماموں کی بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹا پیدا ہو رہا ہے، تو نام ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نام وہاں سے آتا ہے۔ اور یہ لوگ سے ہم نے اس پر بات بھی کی تو کہے نہیں نہیں نہیں، خلیفہ صاحب جو نام رکھیں گے وہی ہم لوگ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد صباح الدین گلریز بھائی، میں نے آپ کی آڈیو سن لی تھی، لیکن جب پیر اسکانی بھائی نے بات شروع کر دی تو میں نے سوچا چلیں آپ بات مکمل کر لیں۔ اچھا، ایک سوال میں نے بھی آپ سے کرنا تھا۔ چلیں یہ بات تو آپ نے اچھی بتائی ہے کہ نام وہاں سے آتے ہیں، میرے علم میں نہیں تھا۔ سچی بات یہی ہے کہ آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے کہ ہر ایک کا نام وہاں سے آتا ہے۔ ایک بات میں نے آپ سے اور بھی پوچھنی ہے کہ جب مرزا صاحب کی تعلیمات یہ تھیں اور ان کے بیٹے کی تعلیم یہ تھی کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کو لڑکی کا رشتہ نہ دو، ان سے لے لو اگر یہ دیں تو، جیسے اہل کتاب کے معاملے میں مسلمان کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا نہیں ہے آپ نے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ جیسا آپ نے بتایا کس عقیدے سے تھی اور والد مسلمان تھے، تو پھر یہ رشتہ کیسے ہوا؟ کیا ان لوگوں کو مرزا صاحب کی اور ان کے بیٹے مرزا بشیر کی تعلیمات کا علم نہیں تھا، یا کیسے یہ ہوا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر نذیر بھائی، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ یہ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے جیسا میرے والد بتاتے تھے کہ اصل یہ ہے کہ والد صاحب میرے جو ہے ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، بہار کے۔ تو آپ تو جانتے ہیں ہندوستان پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے گاؤں میں تعلیمی معیار کیا تھا۔
پھر بھی میرے والد محترم نے وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد، اور اس زمانے میں وہ مودودی رحمۃ اللہ سے بہت زیادہ مربوط تھے، ان کی کتابیں پڑھنا اور وغیرہ وغیرہ. اور میری جو والدہ تھیں، یعنی میرے نانا جو ہوئے، وہ میرے ابا کے پھوپھا لگتے تھے. ٹھیک ہے، رشتے میں پھوپھا لگتے تھے، اپنے سگے نہیں. اور یہ لوگ جمشید پور ٹاٹا اسٹیل سٹی میں آ کر کے، یہ میرے نانا جو تھے وہ اسکول میں مدرس تھے، اردو کی ٹیچر تھے، اور یہ لوگ احمدی ہو چکے تھے بہت پہلے سے. یہ سب بات میرے ابا کے علم میں نہیں تھا. تو نوکری کے غرض سے جب میرے ابا وہاں سے تشریف لائے تو اپنے پھوپھا کے یہاں رکے، اور پھوپھا کے یہاں رکنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھائی نماز بھی ویسی پڑھتا ہے، قرآن بھی وہی ہے. مطلب دھوکے میں آ گئے، کیونکہ عقیدے پر کچھ بات چیت چلی نہیں زیادہ، دھوکے میں آ گئے. اور میرے ابا بیٹھ کر کے 10 سال تک احمدی یا قادیانی جو بولیے وہ رہے، اور تب ان کی شادی میری والدہ سے ہوئی. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب میرے نانا کی طرف سے کچھ ایسے پہل ہوئے، اشارے میں آپ سمجھ جائیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 4 5 بیٹیاں تھیں اور آمدنی کم تھی، تو کچھ ایسے اشارے ملے میرے والد کو کہ وہ ادھر بہک گئے. سمجھ گئے نا، زیادہ کھول کے میں نہیں کہہ پاؤں گا. تو اس طریقے سے میرے ابا بھی اس زمانے میں قادیانی رہے. اور ان کے جو مشن ہاؤس تھا اس وقت تک، تو اس وقت کیا، یہ میں پیدا ہونے کے بعد آج میری عمر 48 سال ہو گئی ہے، اور آج سے 12 سال پہلے تک بھی وہ مسجد کی شکل میں نہیں تھا، مشن ہاؤس کے نام پر تھا، جہاں ان لوگوں کی نماز ہوتی تھی. تو وہاں میرے ابا درس قرآن بھی کیا کرتے تھے بیٹھ کر کے، وغیرہ وغیرہ. پھر یہ کافی لمبی کہانی ہے، میں اگر آپ کو اور زیادہ جانکاری چاہیے تو میں دوسری آڈیو کروں گا انشاءاللہ، آگے بڑھاتے ہوئے بات کو. جی محمد صباح الدین گلریز بھائی، میں نے آپ کی ساری آڈیو سن لی ہے. واقعی میں بات تو تھوڑی اور پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹی آڈیو رکھیں تاکہ کچھ اور ساتھی بھی سننے میں دقت نہ محسوس کریں. 1 منٹ تک رکھیں، بھلے آپ 2 3 4 آڈیوز کریں. میں اچھا، یہ بھی میرے لیے نئی خبر ہے کہ آپ کے والد صاحب بھی قادیانی رہے 10 سال تک. چلیں ان کی بات سنائیں کہ ان کو پھر کیسے سمجھ آئی، کس نے ان کو بچایا، نکالا اس رستے سے جو گمراہی کی دلدل تھی. اور بندہ ایک دفعہ گھستا ہے پھر نکل ہی نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور انہوں نے پھر کبھی آپ کی والدہ کو کوشش نہیں کی نکالنے کی؟ اور کیا اختلافات چلتے رہے، اور کیا آپ کے وہ جو نانا تھے وہ رستے میں رکاوٹ تھے، یا کس وجہ سے آپ کی والدہ نے یہ عقیدہ نہیں چھوڑا؟ جی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آڈیو چھوٹی کروں. تو میرے والد کا معاملہ جو میرے علم میں ہے، ابا نے جیسا بتایا تھا کہ اکثر گھر میں جھگڑا لڑائی ہوتی رہتی تھی، کیونکہ میری والدہ جو تھیں اللہ معاف کرے، وہ میری دادی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھیں گھر میں. اور میرے والد اکیلے اولاد تھے، تو اپنی بیوہ ماں کو وہ کہاں چھوڑتے. میرے ابا جب نوکری پہ آ گئے، برسر روزگار ہو گئے، تو گاؤں سے اماں کو بھی لے آئے. بس یہی بات ان لوگوں کو کھٹکتی تھی، اور یہی جھگڑے کی بنیاد تھی کہ اس بڑھیا کو ہٹاؤ. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے، میں بچپن میں 6 7 سال کا تھا، تو میری اماں نے مجھے سکھایا کہ جا کے بول کیا بڑھیا کتی. بہت اچھے سے مجھے یاد ہے، اور میں نے دادی کو بڑھیا کتی کہا بھی تھا. لیکن میں آج بھی اپنی دادی سے جتنی محبت کرتا ہوں اور جتنی محبت ہم نے ان سے پائی، اپنی والدہ سے نہیں پائی. ٹھیک ہے، آڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم دوسری آڈیو کر رہے ہیں. تو گھر میں یہ اختلاف جڑ پاتا رہا اور جھگڑا کافی بڑھتا چلا گیا. اس وقت ہم لوگ کافی چھوٹے تھے، اتنا علم نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے کچھ خاص ہم لوگ دیکھ نہیں پائے. ہاں، بڑے ہونے کے بعد بہت کچھ دیکھا. اور یہ لوگ تو مرتے دم تک لڑتے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب آتے تھے چندہ لینے کے لیے. اس وقت ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، کچھ پتہ نہیں کون مولانا آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. ٹھیک ہے، کھیل کود میں دن پار ہوتا تھا، اسکول جاؤ کھیلو کودو، بس یہی. میں 6 سال سے بھی کم عمر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب چندہ لینے کے لیے مولوی صاحب آئے، معاف کیجیے گا، تو پاپا نے شکایت کی کہ بھائی آپ ان کو سمجھائیے، میری اہلیہ کو، یہ میری ماں کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے، گھر سے نکالنے بولتی ہے، یہ ایسے بدتمیزی کرتی ہے. کیا یہی مسیح موعود کا دین ہے؟ یہی ہم لوگ کیا فرق رہ گیا پھر عام مسلمانوں میں اور ہم لوگوں میں؟
ऐसा वैसा 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 शिकायत किया। तो मौलवी साहब ने साफ कहा कि देखिए मैं मुहस्सिल हूं, मैं चंदा लूंगा और जाऊंगा, ये मामला आप फलाने जगह पेश कीजिए। तो मेरे पापा बहुत पतले दुबले इंसान थे और बचपन से ही हार्ट के मरीज थे। गुस्सा तो फौरन पतले दुबले इंसान को आ जाता। उन्होंने चप्पल निकाला और मौलाना को दौड़ा दिया। बोले तुम खाली मेरा पैसा लेने के लिए आता है, जाओ, जब तक मेरे घर का मामला सही नहीं होगा हम एक पैसा नहीं देंगे। तो उसके बाद ये हुआ कि वो मौलाना जाकर के शिकायत कर दिए कि बदतमीज आदमी है, ऐसा है वैसा है, मुझे चप्पल लेकर के दौड़ा दिया मारने के लिए, फला वाला ये है वो है। तो इनकी तलब हुई वहां पर सदर सेक्रेटरी के सामने, सबके सामने इन्होंने कहा कि भाई मेरे घर में ये मसला चल रहा है, पहले मेरे घर के मसले को हल करो, सिर्फ तुमको पैसे से मतलब है तो नहीं, आप अपना पहले बकाया क्लियर कीजिए, बाद में दूसरी बात कीजिएगा। मेरे अब्बा बोले ऐसी की तैसी, अब कोई बकाया वकाया क्लियर नहीं होगा, हम थूकते हैं तुम्हारे मजहब पर और तुम्हारे दीन पर, तुम्हारा मकसद ही सिर्फ पैसा लूटना है, आज के बाद मेरे घर कोई चढ़ेगा तो हम उसको काट देंगे। ये बोल करके मेरे वालिद वहां से चले आए। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग होश संभालिए 7-8 साल के हो गए, तब से अब्बा जो है ये आम मुसलमानों की जो सुन्नी अल जमात वाली मस्जिद होती है उसमें हम लोग जाते थे अब्बा के साथ नमाज पढ़ने के लिए। और एक खास बात है इस बीच में, वो मैं अगली ऑडियो में कर देता हूं। तो एक रोज मेरे नाना अब्बू आए घर में और हम लोगों को जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए अपनी मस्जिद लेकर के गए। ठीक है, हम दो भाई हैं, हम लोग दोनों भाई को, मैं छोटा हूं सबसे और बीच में एक भाई है मेरे और सबसे बड़ी मेरी एक बहन है। तो हम दोनों भाइयों को लेके चले गए। अब्बा घर पे थे नहीं, ड्यूटी में गए हुए थे, घर में बूढ़ी दादी थी, वो क्यों रोकती। लेकिन जब मेरे अब्बा घर पर आए तो मेरी दादी ने कहा कि आज इसके नाना इन लोगों को मस्जिद लेकर के गए थे, अपनी वाली मस्जिद में। तो पापा के ड्यूटी का वक्त हो रहा था, 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वाली शिफ्ट थी, जिसको बी शिफ्ट कहा जाता है। तो अब्बा ने कहा ठीक है, रात में इन लोगों को जगा के रखिएगा, सोने नहीं दीजिएगा, हम आएंगे उसके बाद ही ये लोग सोएगा। अब ये हुआ कि घर में बिल्कुल सख्ता तारी हो गया, कर्फ्यू लग गया, क्योंकि अब्बा का गुस्सा सबको पता था और दादी मेरी फिक्रमंद थी कि, और अच्छा ये भी हुक्म था अब्बा का कि इन लोग दोनों भाई को खाना नहीं दीजिएगा जब तक हम नहीं आ जाते हैं। दादी ने हम लोगों को छुप से खाना खिला दिया और कहा कि अब्बा को नहीं बोलना कि खाना खा चुके हैं। और आंख पे पानी मुंह पे पानी मारते मारते हम लोगों को जगह जगह करके रखा। फिर अब्बा जैसे आए तो मेरी दादी ने मेरे अब्बा के एकदम गले लग करके पकड़ लिया उनको और कहा कि इन बच्चों का क्या कसूर है, ये लोग क्या समझते हैं कि वो अलग दीन है ये अलग दीन है, ये बच्चा लोग क्या जानता है, इनको मारो पीटो नहीं, कुछ ऐसा इन लोगों को ये नहीं करो, बच्चा है छोटा है, गलती हो गई। हाँ, और उधर से मेरी अम्मा जो हैं वो चिल्ला रही हैं कि क्यों क्या गलती किया है, वो गया था तो सही है तो है, हाँ माँ के दिन पे भी तो रहेगा, खाली बाप के दिन पे रहेगा, ये वगैरह वगैरह। फिर अम्मी और अब्बू में थोड़ा सा झड़प हो गई और हम लोग मार से बच गए, ये हम लोगों के लिए बड़ी ईद थी। तो अब्बा ने कहा कि आज हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस एक ही लफ्ज याद रखो कि आज के बाद नाना के साथ कहीं भी चाहे जाओ घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाना, वो लोग दूसरे टाइप के मुसलमान है। अब्बा ने ऐसे समझाया, बोले वो लोग दूसरे टाइप के मुसलमान है बेटा, उधर नहीं जाने का है। तब से वो दिन है और आज का दिन है, अल्लाह के करम से हम लोग जो है इसी तरफ अल्लाह के करम से आज भी कायम और दायम हैं। फिर मेरी बहन की शादी का मामला आया, उस वक्त भी मेरे खलेरे भाई से अम्मी ने रिश्ता लगा दिया जो कि कादियानी था। अब्बा ने वहाँ भी बहुत हंगामा मचाया, अल्लाह अल्लाह करके वो मामला टला। मेरी बहन की शादी एक माशाल्लाह एक सैयद ख़ानदान में बहुत अच्छे लड़के से हो गई। फिर बड़े भाई का मामला आया, वहाँ भी अम्मा ने बहुत ड्रामा किया, लास्ट में मैं बचा था। तो मुझे अल्लाह ने 26 साल की उम्र में सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में शर्फ ज़ियारत बख्शा। तो मैं जो है यहाँ आके खाने काबा में मुल्तजिम एक जगह है जो हजरे अस्वद और बाबे काबा के दरमियान की दीवार है। मैंने सुन रखा था कि यहाँ पर तमाम अंबिया कराम जो है दुआ करते थे और सबकी दुआ कबूल हो चुकी है और यहाँ ये कबूलियत की जगह है। और वहाँ पर दुआ मांगने का स्टाइल भी अलग है, दोनों हाथ जैसे सरेंडर करते हैं ना पुलिस के सामने, वैसे दोनों हाथ उठा के सीने को दीवार से लगा के और दाहिने गाल को खाने काबा की दीवार से लगा के दुआ मांगने का तरीका है। वहाँ हमने एक ही दुआ मांगी, या परवरदिगार हमने अपने घर में 2 दिन देखा है
ایک باپ کا دین ہے، ایک ماں کا دین ہے. یا اللہ مجھے وہ دین نصیب کر دے، اس دین پر مجھے قائم اور دائم کر دے جس دین کو تو پسند کرتا ہے اور جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. اور عشاء کی نماز سے پہلے کی بات ہے، میں نے یہ دعا کی تھی وہاں پر، اور فوراً میں بیٹھ کر کے کچھ وظائف کر رہا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ وغیرہ. تو میرے دماغ میں اللہ کی طرف سے خیال آیا کہ یہاں کے پیش امام کو دیکھو وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں. تب تک میں زیر ناف ہاتھ باندھتا تھا، میں بھی جو عام سنی مسلمان ہوتے ہیں اس طریقے پر تھا. تو میں نے پھر نماز پڑھی ان کے طریقے پر دیکھ کر کے سینے پہ ہاتھ باندھا، رفع الدین کیا ان کے ساتھ ساتھ. میں نماز کم پڑھ رہا تھا، امام کو زیادہ فالو کر رہا تھا، ان کو دیکھ رہا تھا. اچھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ اتنی بھیڑ نہیں ہوا کرتی تھی، آرام سے آپ پہلی صف میں جگہ پا سکتے تھے اگر تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائے کعبہ. تو اس کے بعد میرا ہاتھ تو سینے پر آ گیا. پھر میں نے ایک دعا کی، یا پروردگار یہ جو میں نماز دیکھا ہوں یہ تیسرے طرح سے نماز ہے، نہ میرے باپ کی نماز ہے نہ میری ماں کی نماز ہے. تو یا اللہ مجھے ان تمام کے دلائل دے دے. پھر ایک دوست کے ذریعہ میرا جانا ہوا سعودی اوجر کمپنی کے کیمپ میں، وہاں پر میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی، صلاۃ الرسول. اس کتاب میں مجھے ایک ایک چیز آمین بالجہر اور رفع الدین وغیرہ وغیرہ کی ایک دم واضح واضح حدیث ملتی چلی گئی. میں جب بدل کر کے اپنا رویہ انڈیا پہنچا تو میرے ابا نے کہا کہ بیٹا لوگ ہزاروں لوگ حج کر کے آتے ہیں، تم بھی ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہو اتنی چھوٹی سی عمر میں، تو لیکن کوئی بدلتا تو نہیں بیٹا، تم یہ ایسے ایسے کر رہے ہو. تو ہم نے کہا ابا آپ نے جو مجھے نماز سکھائی ہے تو حدیث کچھ نہیں دکھائی، میں حدیث لے کے آیا ہوں ساتھ میں، آپ یہ دیکھ لیجئے اور آپ جس راستے پر ہیں وہ دلائل مجھے دے دیجئے. تو خیر یہ معاملہ دوسری طرف جا رہا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اب میری اماں کی نظر جو ہے مجھ پر سے ہٹ گئی کہ اب یہ بھی لڑکا ہاتھ سے گیا. میں داڑھی واڑی رکھ چکا تھا اور میں الحمدللہ ہر سال اعتکاف کرنا مسجد میں یہ میرا شیبہ ہو گیا تھا، اللہ کا کرم ہے. تو پھر بھی میرے ماموں کی بیٹی جو قادیانی تھی اس کو میرے پیچھے بہت لگایا گیا. رات کے 11:30 بجے چھت پر آ جانا، پیر کا دبانا وغیرہ وغیرہ. ہم نے کہا سنو یہ تم کیا رہی ہو، ہمارے پیر پہ ہاتھ لگا رہی ہو؟ تو بولی نہیں بھائی جان. ہم نے کہا بھائی جان رات کے 11:30 بجے ساجن کا پیر دبایا جاتا ہے؟ بھائی جان کہا نہیں، چلو نکلو یہاں سے، ایک دم نکل جاؤ نیچے. تو بہت کوشش کی گئی لیکن اللہ کو جس کو بچانا ہوتا ہے بس یہی معاملہ اصل ہے، یہی جملہ اصل ہے کہ اللہ کو جس کو بچانا ہوتا ہے اس کو بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ مختصراً کچھ کہانیاں ہیں، اور مزید اگر کسی بارے میں آپ جاننا چاہیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات کے مطابق ہم آڈیو کریں گے. شکریہ. اچھا سوالات تو آپ کی گفتگو سے ظاہر ہے نکلتے ہی رہیں گے، لیکن بہرحال جب آپ کا ٹائم شارٹ ہو جائے، سمجھیں کہ اب وہاں پر سعودیہ میں دیر ہو رہی ہے تو اب بے شک چھوڑ سکتے ہیں گفتگو کو، بعد میں مکمل ہو سکتی ہے بات. لیکن ایک سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ آپ کے والد صاحب نے لاجیکلی بیٹھ کر آرگومنٹ کے ساتھ کبھی آپ کی والدہ کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ دیکھو اس آپ کے دین میں یہ قباحت ہے، یہ برائی ہے، یہ سارے مال کے پجاری ہیں، یہ ہمارا پیسہ لوٹنا چاہتے ہیں، دین سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. باقی تو ظاہر ہے کہ آپ کے والد کی جو آپ بات سنا رہے ہیں ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی اور ان کو نہیں پتا ہوگا کہ مرزا صاحب تو قرآن اور حدیث کا تو بڑی دور کی بات ہے. ان کا تو جو نقطہ تھا بنیادی، یا جو جس پہ بنیاد تھی وہ تو مرزا صاحب کا الہام تھا نا. حدیث کا تو انہوں نے صاف کہا کہ جو حدیث میری وحی کے خلاف ہو اس کو میں ردی سمجھ کے پھینک دیتا ہوں. تو قرآن کا بھی انہوں نے معنی بدل کے وہی کیا جو ان کا الہام ان کو کہتا. تو یہ باتیں آپ کے والد صاحب کو تو نہیں پتا ہوں گی، لیکن دیگر جو ان لوگوں کا رویہ تھا اس کو دیکھ کر آپ کے والد صاحب نے کبھی آپ کی والدہ کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کی، پیار سے بٹھا کے آرگومنٹ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. جی عامر بھائی ایسا ہے، وقت تو الحمدللہ 2 گھنٹے ابھی اور ہیں میرے پاس میں، اور والد اور جو سمجھانے والی بات آپ کہہ رہے ہیں نا، تو میں نے گھر میں کبھی وہ ماحول دیکھا ہی نہیں. ہاں رات کے وقت میں جب میاں بیوی اکیلے ہوتے تھے تو ان کے درمیان میں کیا گفتگو ہوتی تھی یہ بچے نہیں جانتے ہیں. کسی بھی میاں بیوی کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ بچے نہیں جانتے. واللہ عالم انہوں نے سمجھایا نہیں سمجھایا، لیکن کوشش بہت کی.
لیکن ایک بات میں کہوں گا، اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما دے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ گرم دماغ تھے، اور میرے بھی دماغ اور بات کرنے کے اسٹائل سے آپ کو کچھ انداز ہوتا ہی ہوگا کہ نیم کا پھل تھوڑا کڑوا ہی ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ جو ہے نا تپاکی تھے، وہ مطلب غصے کے ذریعہ اپنی بات منوانا زیادہ پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم لوگوں سے بھی وہ اگر کوئی کام کروانا ہے، کوئی بات آرڈر کرنی ہے تو بہت ہی غصے میں بات کرتے تھے، زیادہ وہ جیسے ہم آپ آج دنیا میں دیکھتے ہیں اپنے بچے کو کندھے پہ لے کے گھومنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے معاملہ نہیں تھا۔ اور والدہ چونکہ میری گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھی، ان کو بھی تنخواہ آتی تھی، تو میرے ماموں لوگ ان کو سمجھا کے رکھے تھے کہ چھوڑ دے گا تو چھوڑ دے گا، تم آ جانا نا، کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں تم تو 100 مرد کی ایک مرد ہو، سونا اوڑھو گی، سونا پہنو گی، سونا بچھاؤ گی، یہ ڈائلوگ رہتا تھا میرے ماموں جان لوگ کا۔ تو اس لیے اماں جو ہے، اور اماں کو یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ دیکھو تم اپنے دین پر مضبوطی سے من ڈٹے رہنا۔ تو اب والد نے ان کو کیسے سمجھایا نہیں سمجھایا یہ تو نہیں ہے کچھ معاملہ، مطلب میرے نظر میں جھگڑا جھگڑی بہت ہوتا رہتا تھا، مرتے مرتے تک یہ لوگ جھگڑتے رہ گئے، اب کیا بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات ہے، میرے ابا جو ہے نا تپاک میں فوراً مرزا غلام احمد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے، وہ کذاب ہے، زندیق ہے، ملعون ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور مرزا کے نام کے ساتھ میں جب آپ یہ لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ مرزائی کو غصہ آ جائے گا، اس لیے اماں بھی ان کی بات کو کان نہیں دھرتی تھیں، الٹا پلٹا وہ بھی جواب دے دیتی تھیں۔ یہ رہا ہے معاملہ عامر بھائی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی مدعا ہوگا تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔